بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ مکہ سے 6 میل پر ہرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےتاب تھے اس کا انکشاف کرتے، اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن، اور یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے۔ پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے۔ جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گل گشت کے مزے لوٹتے، پھر غار ہرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو عباس سے کر دی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ سامعین، ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں تو واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباسہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں۔
اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا نہیں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصہ سے سرخ ہو گیا، کڑک کر بولا زید ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید نے کہا معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے اور پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڑ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قید پڑا، ایسا قید جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا باز تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے کہا ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو، اور اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر زی اور زی کے والدین اور زی کا سہاگ بھی قربان۔ سامعین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حوض کوثر پر سب اکٹھے ہوں گے۔